مرزا صاحب کو مجدد نہیں مان لیں گے تو لوگ؟ اب مجدد ماننا چاہیے ان لوگوں تو کو۔ اس بارے میں جو ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ دور حاضر کے مجدد انجینئر محمد علی مرزا ہیں یا نہیں۔ اور دوسری طرف مرزا جیلمی کو مجدد کہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا علمی لیول تو دیکھیں، علمی یتیمی اور جاہل مطلق ہونا اس کا دیکھیں کہ بنیادی جو دین کے علوم ہیں ان سے بھی نا آشنا ہے، ان سے بھی جاہل مطلق ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر ہمارا چونکہ دین قرآن و حدیث عربی میں ہے، عربی کا جاننا تو ضروری ہے نا، اسے عربی کی سمجھ ہوگی تو دین کو سمجھ سکے گا نا، کما حقہ، کہ سارا کچھ ترجموں کے اوپر چلائے گا۔ عربی کے حوالے سے مرزا جیلمی کی حالت یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ران، جس کو عربی میں فاخیزون کہتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ عربی میں نہ پے کا حرف ہے نہ ٹے کا حرف ہے، نہ پے نہ ٹے، لیکن اتنی جہالت، اتنی نادانی اور اتنی جہالت مطلقہ ہے کہ کہتا ہے کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں۔ پٹ کے لیے عربی میں فاخذون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور دعویٰ کیا کہ دب یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی گھاس۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ حالانکہ قرآن مجید میں دب کا لفظ، عربی والا دب جو قرآن مجید میں گھاس کے معنی میں استعمال ہوا، کسی مقام پہ استعمال نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک جاہلانہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اس کے بارے میں مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا کہ کان یعبد یہ فعل مضارع ہے۔ یقین جانیں کہ پہلے سال کا جو صرف نحو کا طالب علم بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کانا یعبدو فعل مضارع ہے، اور کانا جب اس کے شروع میں آ گیا تو کانا یعبدو یہ ماضی استمراری بن گیا۔ اور ماضی استمراری کہتے ہیں زمانہ گزشتہ میں وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے بار بار ہونے پر یا تکرار پر دلالت کرے۔ وہاں پہ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ لیکن مرزا جیلمی کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ کانا یعبدو فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہے کہ عبادت کرتا ہے اور کرے گا۔ یہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مجدد مان لیا جائے۔ اور روافظ اور شیعہ کے ایک موقف کی تائید کرتے ہوئے اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا، وضو میں پاؤں کا مسح، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اپنا ایک علمی روب جھاڑنے کے لیے اس آیت کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہتا ارجلکم جو قرات ہے نا، ارجلکم میں اہل سنت کے نزدیک ضمیر ہے جو فغسلو کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولکم آیا ہے۔ چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ہے ارجولکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں۔ نہ یہاں کوئی ضمیر لوٹ رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اہل سنت کا موقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں ارجلکم کا عطف وجوہکم کے اوپر ہے۔ فَغْسِلُوا، اس میں فَغْسِلُوا جو ہے یہ صیغہ امر کا ہے، اور وجوہکم معطوف علیہ، وَأَيْدِيَكُمْ معطوف، اور ارجلکم معطوف، دونوں معطوف وجوہکم معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ فَغْسِلُوا کا مفعول بہی بنتے ہیں۔ یہ ہے کہ ارجلکم یہ مفعول بہی ہے عطف کے واسطے سے فَغْسِلُوا کا، لیکن مرزا جیلمی اپنی ایک علمی داغ بٹھانے کے لیے اور اپنے اندھے فالورز کو صرف یہ روب جھاڑنے کے لیے کہ مجھے عربی کی کوئی سوجھ بوجھ ہے، مجھے کچھ عربی کے الفاظ آتے ہیں، تو یہاں بے تکا اور عجیب و غریب دعویٰ کر دیا، کہا کہ ارجلکم کی ضمیر ہے جو فغسلو کی طرف لوٹ رہی ہے۔
یقین جانے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا کو طالب علم جو دیکھے گا تو وہ ہنسے گا کہ یہ کیا جہالت بخیر ہے. اس کو کہتے ہیں مجدد مان لیا جائے. پھر اسی طرح ایک جگہ پہ لفظ سید کی تحقیق بیان کرتے ہوئے سید کو مرشد پہ قیاس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے سید ہیں اور ہم حضور کے سید ہیں. سید کہتے ہیں غلام کو, ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام ہمارے مرشد ہیں اور ہم حضور کے مرشد ہیں. مرشد کا معنی ہدایت دینے والا اور مرشد جس کو ہدایت دی گئی. لیکن سید جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے. یہ سید جو ہے یہ اصل سیدن تھا, تعلیل کر کے سید ہوا. سید کا معنی سردار ہے, لیکن سید یا کے زبر کے ساتھ یہ عربی میں کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا. پوری ڈکشنری عربی کی اٹھا کر دیکھ لیں, پوری عربی کی لغت اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو سید کا لفظ ہی کہیں نہیں ملے گا اس معنی میں استعمال ہوتا, بلکہ بامعنی اور مستعمل لفظ ہی نہیں ہے سید. لیکن اپنی طرف سے وہ جو کہتا ہے نا چھڑولے چھوڑتے ہیں, اپنی طرف سے چھڑولے چھوڑتا رہتا ہے. اور قیاس مال فارق جس کا کوئی توقع نہیں بنتا, اور اتنا پست لیول ہے. یقین جانے مرزا کا علمی اتنا لو لیول ہے اور اس کے اندھے فالورز وہ کہتے ہیں جی مجدد مان لیا جائے. اور جب لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس میں رسک کا ترجمہ پتا کیا کر رہا ہے؟ رسک کس کو کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ انگلی سے لے کر کف تک اس کو رسک کہتے ہیں. یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسک کہلاتا ہے. رسک کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک, کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں, اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک. انگلی سے لے کر کف تک اس کو رسک کہتے ہیں. جبکہ رسک کہتے ہیں المفصل بین الکف والساعد, کلائی اور ہتھیلی کے درمیان یہ جو جوڑ ہے نا اس کو رسک کہتے ہیں. آپ مرزا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں گوگل سے سرچ کر لیں, آپ بھی گوگل سے سرچ کر کے دیکھ لیں, وہاں آپ رے سین غین سرچ کریں, آپ کو امیج میں باقاعدہ یہ گٹ کی اور یہ گٹے کی جو نا وہ باقاعدہ تصویر بنی نظر آ جائے گی کہ اس کو رسک کہتے ہیں. اس کا درمیان میں کھا گیا, اور جب لیکچر دینے کھڑا ہوا تو اس میں اس نے کہا جی رسک کہتے ہیں انگلی سے لے کر یہ کف تک جو حصہ ہے اس کو رسک کہتے ہیں. حالانکہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پورا ہاتھ ہے اس کے جتنے پارٹس ہیں اس کے الگ الگ نام ہیں, انگلیوں کے نام ہیں. مثلا خنصر, بنصر, وسطی, سبابہ, ابہام, باطن الکف, ظاہر الکف, رسخن, ساعد, مرفق, عدد, کتف, یہ الگ الگ نام ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رسخ یعنی گٹ پر, جس کو اردو میں گٹا اور پنجابی میں گٹ کہتے ہیں, اس گٹے پر رکھا اور اپنی کلائی پر رکھا. یعنی اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ رکھا. اب مرزا کیا کرتا ہے؟ مرزا کہتا ہے اس طرح ہاتھ رکھا. حالانکہ کوئی ایک صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی کونی پر رکھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دائیں ہاتھ کو زرہ پر رکھا. دیکھیں یہ پوری زرہ, درمیانی انگلی سے لے کر یہ کونی تک یہ مکمل زرہ ہے. اب دائیں ہاتھ کو زرہ کے کس پوائنٹ پر رکھا؟ یہاں رکھے تب بھی زرہ, یہاں رکھے تب بھی زرہ, یہاں رکھے تب بھی زرہ, یہاں رکھے تب بھی زرہ. لیکن ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں دوسری حدیث کے مطابق کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے پوائنٹ کس پر رکھا ہے. اسی حدیث کے اوپر 740 کے اوپر شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں زرہ کا جو پوائنٹ ہے وہ اس حدیث میں مبہم ہے, واضح نہیں ہو سکا. وہ پوائنٹ ہم نے تلاش کرنا ہے دوسری حدیث سے کہ زرہ کے کس پوائنٹ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دایاں ہاتھ رکھا. تو وہ سنن نسائی کی 890 نمبر جو روایت مرزا نے نقل کی ہے اس میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ کے اس پوائنٹ پر رکھا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں زرہ کی ہتھیلی کی پشت پر, رسک پر اور ساعد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا. اب اسی طریقے سے صحیح بخاری میں دیکھ لیں 1198 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, اس سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ تعلیقاً سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے گئے کہ مولا علی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گٹے پر یعنی اس گٹ پر رکھا کرتے تھے. یہاں بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً موجود ہے, اور اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے جس کو امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس انداز سے رکھا کہ کچھ حصہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، کچھ گٹے پر اور کچھ کلائی پر آ گیا.